ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस की इस आयत के अंदर अजमत, शान और मकाम आहले बैत का जिक्र फरमा रहे हैं और आहले बैत के अंदरों वो जात, वो हस्ती, वो शख्सियत जिसनों इस महीने की 10 तारीख के अंदर शहीद किया गया है, वो जात, वो हस्ती, वो शख्सियत, उसका नाम नामी, इसमें गिरामी नवासा रसूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
اور اے نام اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا، اور یہ آیت جڑی میں تلاوت کیتی ہے اے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے اس وقت نازل ہوئی جدو نجران دے عیسائی اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال مناظرہ کرن آئے، اور تقریباً انہاں دی تعداد مفسرین نے 62 لکھی ہے، اور سب تو وڈا مناظرہ کرن والا انہاں دا پادری وہ بھی اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال مناظرہ کرن واسطے آیا۔ گفتگو ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی دی صفات اور اللہ تبارک و تعالی دی توحید دوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آپ نے یہ آیت پڑھ کے انہاں عیسائیوں کو سنائی کہ اے عیسائیوں تسی میرے کو آ گئے ہو مناظرہ کرن واسطے، لیکن مناظرہ ایک علیحدہ چیز ہے، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال تواڈے سامنے مباہلہ تواڈے نال کرن واسطے تیار ہوں، لہذا اے حکم میرا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دا حکم ہے۔ اس وقت اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے نجران دے عیسائی آئے کھلوتین تے تواڈے نال مناظرہ کرن واسطے آئے کھلوتین میرے پیارے پیغمبر جی۔ 9 ہجری دا واقعہ ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹے ام رقیہ وہ بھی فوت ہو چکی ہیں، ام کلثوم بھی فوت ہو چکی ہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیٹی حضرت زینب بھی فوت ہو گئی ہیں، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ میرے نال مباہلہ کرو، اللہ کریم نے مینوں حکم دے دیتا ہے جاؤ تسی اپنے پترانوں لے کے آونجو، میں محمد بھی اپنے پترانوں لے کے آوینا، جاؤ تسی اپنی عورتوں لے کے آؤ میں بھی اپنی عورتوں لے کے آنا، جاؤ تسی بھی اپنے آپ نو میدان دے اندر لے کے آؤ، اج میں محمد بھی اپنے آپ نو میدان دے اندر لے کے آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ عمل کر کے دکھایا، آپ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا ہے اور حضرت حسن نال چلدیاں چلدیاں لے کے آ گئے ہیں، اور سیدہ فاطمہ آپ دے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، حضرت علی بھی آ گئے، آپ نے فرمایا آؤ ذرا میں مقابلے دے اندر آ گیا،
میرے نال مباہلہ کر لو، لیکن انہاں کیا پیارے پیغمبر جی اسی مباہلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک دن سانو سوچن دا ٹائم دے دیو، سانو مہلت دے دیو تاکہ اسی سوچ سمجھ کے تواڈے نال مباہلہ کریے۔ جڑے ویلے ایک گل ہو گئی، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن دا انہاں نوں ٹائم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے کل آویں آئے مباہلہ کر لواں گے۔ جڑے ویلے ٹائم طے ہو گیا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول یہی پادری اور یہی عیسائی یہ دوسرے دن آ کے آپ دن کی جی نہیں اسی تے مباہلہ کرن واسطے تیار نہیں ہاں، بلکہ اسی تانوں جزیہ دے کے اسی تے رہن واسطے تیار ہاں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں ذرا دیکھو تے صحیح، اس ویلے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑے ویلے حضرت حسن بھی موجود نے، حضرت حسین بھی موجود نے، اور سیدہ فاطمہ بھی موجود نے، اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہ کے بھی موجود نے۔ اس ویلے آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میرے گھر والے نے، اے میرے اہل بیت نے۔ اے کون اہل بیت نے؟ اس ویلے انہاں دا پادری آکھن لگا او عیسائیوں میری گل سن لو اے، اگر تساں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مباہلہ کر لیا تے ود تواڈے کولوں تواڈے وچوں ایک بندہ بھی واپس بچ کے آندا کوئی نہیں۔ اللہ سارے دے سارے تباہ ہو گئے، کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ایک بندے نے پوچھیا اے ابن عمر میں نے اے دسو کہ حج دے دوران جڑا بندہ مچھر یا مکھی مارے او تے گناہ ہے کہ کوئی نہ؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمان لگے اہل عراق دا رون والا یہ بندہ ہے، انہوں آکھن لگے یا اہل العراق یسألون عن الذباب، او عراق دے رون والے ہو اج تسی پوچھ دیو کہ حج دے دوران مکھی تے مچھر مارن دا گناہ ہے کہ کوئی نہ؟ لیکن تانوں اے پتہ کوئی نہیں وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سا میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے بیٹے نو شہید کر دیتا، تانوں او دے گناہ دا پتہ کوئی نہیں تے مچھر تے مکھی دے مارن دا گناہ ودے پوچھ دے ہوندے ہو۔ اور فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دے بارے فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماندے نے او نے جنہاں دے بارے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، لوگوں اے تمہیں حسن حسین میرے دنیا دے دو پھول نے۔ اللہ کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے کہ خود پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اے میرے کون ہے؟ دنیا دے دو میں پھول نے۔ سنو اور حدیث صحیح البخاری دی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جیڑا بندہ میں محمد دے نال محبت کردا اس بندے تے لازم ہے کہ او حسن حسین دے نال بھی محبت کرے۔ جڑا بندہ حسن حسین دے نال محبت نہیں کردا اس دے پیارے پیغمبر دے نال محبت نہیں ہے۔ سنن الکبری دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ راوی نے سنن ابن ماجہ دے اندر ہے، آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی،
ومن ابغضهما فقد ابغضني جس بندے نے حسن و حسین دے نال محبت کیتی اس بندے نے میرے نال محبت کیتی تے جس بندے نے حسن و حسین دے نال دشمنی رکھی اس بندے نے میں محمد دے نال بھی دشمنی رکھی عزت ویکھ لے مقام ویکھ لے شان ویکھ لے کہ جے محبت حسین نال اور حسن رضی اللہ عنہما دے نال ہے تے پھر محبت پیارے پیغمبر دے نال ہے جے وہ حضرت حسن تے حسین دے نال بغض تے عداوت ہوئے تے پھر پیارے پیغمبر دے نال ہی بغض تے عداوت ہے آئیے ذرا اور حدیث سنیے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنن ترمذی دی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے ہویا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللهم انی احبہما فاحبہما حضرت حسن تے حسین نو ویکھیا تے اللہ کو دعا کیتی ہے اللہ انی احبہما میں محمد انہاں دے نال پیار تے محبت کردا اے اللہ تو بھی پیار تے محبت کر لے اللہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مقام دسیا تے سیدنا حسن تے حسین دا دسیا آئیے ذرا اور حدیث سنیے پھر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی دی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میں تیرے کو دعا کر رہا انی احبہما مینو حسن تے حسین دے نال محبت ہے فاحبہما اللہ تو بھی محبت نہ دونوں دے نال کر دے واحب من یحبہما اللہ تے جڑا انہاں دونوں دے نال محبت کرے اے اللہ تو اس بندے دے نال بھی محبت کر لے اس واسطے جس دل دے اندر سیدنا حسن تے حسین رضی اللہ عنہما دا پیار نہیں محبت نہیں اس دل دے اندر اللہ دی محبت بھی نہیں ہے اللہ اس بندے دے نال محبت نہیں کرتا ذرا اور حدیث سنیے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم اے میرے حسن اور حسین اور علی میں محمد اعلان کر رہا ہوں کہ جڑا بندہ تواڈے نال لڑائی کرے میں محمد دی اس دے نال لڑائی ہے تے جڑا تواڈے نال صلح کر لوے میں محمد دی اس دے نال صلح ہے اللہ اللہ کتنے بڑی عزت اور شان اور مقام ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر کتنی دعاواں کرن تے کتنی آکھن جس بندے دی انہاں دے نال لڑائی ہے میں محمد دی لڑائی ہے جس بندے دی انہاں دے نال صلح ہے میں محمد دی انہاں دے نال صلح ہے اج سانو چاہیے کہ اسی اپنے دل دے اندر سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہم انہاں دی اپنے دل دے اندر محبت رکھیے بغض اور نفرت اپنے دل دے اندر کٹ دے کہ اللہ رب العالمین نے انہوں نے مقام دیتا ہے آئیے ذرا اور حدیث سنیے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی دی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ لوگو میں محمد کو دس رہا کہ حسن تے حسین اے جنتی نوجواناں دے دوویں سردار نے اللہ اللہ جنت دے اندر بڑی دنیا ہوئے گی نوجوان ہون گے کیونکہ بڈھے تے جنت دے اندر جاونے کوئی نہیں چاچا یاد رکھیں
کیونکہ بڈھے نے جنت دے اندر کوئی نہیں جاونا، کیونکہ بڈھے ہونے ہی کوئی نہیں، اللہ نے سارے نو جوان کر دینا۔ جدو سارے ہی جوان ہونے تے انہاں نوجواناں دے سردار سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں ان ملکا من السماء لم يكن زارني فاستأذن اللہ عز وجل فی زیارتی۔ ایک ایہو جے فرشتہ ہی اللہ کریم دا آسمان دے اندر جڑا کدی میرے کول کوئی نہیں آیا، ایک دن اللہ کو اجازت منگی ہے، اللہ اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانا چاہنا کہ میں انہاں دے نال ملاقات کر لواں۔ اللہ کریم نے ملاقات کی اجازت دے دیتی۔ جدوں او آیا اس نے مینوں کیا فبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میں اس فرشتے نے جڑا کدی زمین تے نہیں آیا، اللہ کو اجازت لے کے میرے نال ملاقات کرنا آیا، اس نے آ کے خوشخبری دی بشارت دے دیتی ہے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسن تے حسین اے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اللہ اللہ، یہ سب تو بڑی شان ہے کہ نہیں؟ جڑا فرشتہ کدی آیا ہی نہیں، اس فرشتے نے آ کے بشارت اور خوشخبری دیتی ہے۔ آئیے ذرا اور سنیے، یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی دے اندر ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحابی یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سیدنا یعلا بن مرہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط۔ لوگوں یاد رکھو کہ حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا احب اللہ من احب حسنا، جڑا حسین نال محبت کرے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نال محبت کرے۔ اور حسین کون ہے؟ میرے نواسیاں دے وچوں، میری نسل دے وچوں، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے وچوں میری اولاد ہے۔ اور سنن ترمذی دے اندر حدیث ہے، اور سیدنا علی بن مرہ وہ بیان فرما دینے ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی بندے نے دعوت کیتی ہے، اسی دعوت تے چلتے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام بھی ساڑھے نال نے۔ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، جڑے ویلے پیارے پیغمبر نے ویکھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے دے اندر بچیاں دے نال کھیل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم، سارے اس قافلے نالوں جڑے دعوت تے جا رہے ہیں انہاں سارے نالوں اگے نکل گئے، اگے نکل کے وبسط یدیہ، انجے ہاتھ پھیلا دیتے جویں اسی اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں دے نال کھیلدے ہاں، بچہ کدی کدی سجے تے کدی کھبے پھردا ٹردا، انجے ہاتھ پھیلا کے باپ پیچھے پیچھے اودے وداوندا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ پھیلایا ہوئے نا، فجعل الغلام یفر ها هنا وها هنا، حضرت حسین کدی سجے کھبے جاندے نے تے کدی سجے جاندے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں ہسا رہے نے، اور پھر فرمایا حتی اخذہ، اس ویلے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے پھڑ لے حضرت حسین نو، حضرت حسین نو پھڑن تو بعد فجعل احدى یدیہ تحت ذقنہ والاخرى فی وقت راسہ، ایک ہاتھ حضرت حسین دی انتے تھوڑی دے تھلے رکھ لیا تے دوسرا سر دے اوتے رکھ لیا، رکھ کھن تو بعد پھر کے کیتا فقبلہ، پھر بوسہ دیتا۔ کیا مقام ہوئے گا
کہ جدو میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہونٹ ہون گے تے چہرہ حضرت حسین دا ہوئے گا، بوسہ دیون والا سونا پیارا نبی ہوئے گا، اور پھر بوسہ دیتا، بوسہ دین تو بعد فرمایا حسین منی وانا من حسین، لوگو حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں، احب اللہ من احب حسنا، جبان حب حسین، جس نو حسین نال محبت ہے اللہ بھی اس نال محبت کریں دا۔ ذرا غور کرو، توجہ کرو، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر محبت نہ رکھن والے بھی دنیا دے اندر موجود نے، لیکن جڑا مومن ہے جس دے دل دے اندر ایمان کا کوئی ذرہ برابر بھی ہے، وہ حضرت حسن دے نال بھی محبت کرے گا، حضرت حسین دے نال بھی محبت کرے گا، حضرت علی دے نال بھی محبت کرے گا، حضرت فاطمہ دے نال بھی محبت کرے گا۔ جنہاں دے دل دے اندر انہاں دی محبت نہیں ہے، اللہ کریم بھی انہاں دے نال محبت نہیں کردا۔ آئیے ذرا اور دیکھیے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند ابی یعلا دے اندر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى الحسین بن علی۔ لوگو ذرا دیکھو دے صحیح، اے مقام تے مرتبہ جس کو سونا نبی خود آکے کہ دنیا دے اندر زندگی کا بسر کرنے والے ہو، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ اے پسند کرے کہ میں دنیا دے اندر چل دے پھر دے جنتی مہمان نو ویکھاں تے حسین ابن علی نو ویکھ لے۔ دنیا دے اندر بشارت جنت دی کہ اے جنت دا مہمان چلتا پھرتا مدینے دے اندر ہے، اے او مہمان ہے۔ پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک او وقت بھی آیا کہ میں دیکھیا، میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا خواب دی حالت دے اندر جو میں کوئی سمن والا بندہ دیکھ رہے ہوندا ہے کہ آپ علیہ السلام دے وال جڑے نے اے انجے جو مٹی لگی ہوئی ہوندی ہے، اور ہاتھ دے اندر ایک بوتل ہے، اور بوتل دے اندر خون ہے، ہاتھ دے اندر بوتل ہے، بوتل دے اندر خون ہے۔ میں جڑے والے ویکھیا، میں آکھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ چیز ہے جو تسی لئی پھر دیو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میں جڑا لئی پھرتا دم الحسین و اصحابہ، اے حضرت حسین اور اس کے ساتھیاں دا خون ہے۔ اللہ اللہ رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر کو پہلے دس دیتا کہ تیرا اے نواسہ جڑا نا یہ شہید ہوئے گا، انہوں شہادت دا رتبہ ملے گا، تے جس نو رب شہادت دا رتبہ دے دے بس او دے واسطے پٹنا، گریبان چاک کرنے، غیر اسلامی حرکات کرنی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ جڑا رب دے رستے دے اندر شہید ہو وجے اللہ قرآن اچ گیا تھے کہ جڑے شہید ہیں انہاں دے بارے تسی گمان ہی نہ کرو کہ مردہ ہے۔ چوتھے سپارے دے اندر آدھا کیا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کو زندہ، اپنے رب کو زندہ، تے جڑا رب کو زندہ ہوئے شہید، اس کو شہادت کا مرتبہ مل جائے، تے میرے بھائیو آج اسی او دے بارے اپنے غلط عقائد اور نظریات بنا لئیے اور اس طرح نہیں گلاں کریے، انہاں دے جناب علی اسی تصویراں بنا لئیے، انہاں دے اسی جناب علی کدی حضرت حسین دی بیٹی دی تصویر بنائی جا رہی ہے، انہاں دی بیٹی ہے، اور دوسرے جو تانو تشریح کرنا کہ وہ کون ہے حضرت حسین دے نال وہ پیار کرن والے نہیں، انہاں نو محبت نہیں، محبت مینوں ہے، او بھائی تینوں کیویں محبت ہے؟ اسی تے اے آکھدے ہیں جڑا بندہ حضرت حسین دے بارے اجے تک کوئی گستاخی کیتی نہیں، صرف سوچ رکھیے میرا دعویٰ اور ایمان ہے کہ وہ بندہ بھی مسلمان نہیں، کرنا تو بعد دی گل ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، صحابہ دے بارے، انبیاء دے بارے ایک غیر مسلم ملک یا قوم یا کوئی آدمی انہوں نے پتلے بنائے اور وہ دے بارے سے کی کہاں گے اے جی گستاخ انبیاء ہے، اے گستاخ صحابہ ہے، تے جڑا حضرت حسین دا پتلا بنائے اور سیدہ انہوں دی بیٹی دا پتلا بنائے،
وہ حضرت حسین کا گستاخ نہیں ہے، وہ حضرت حسین کا گستاخ نہیں ہے، یہ بھی گستاخ ہے، وہ کوئی بھی ہوئے، چاہے مسلمان ہے یا کوئی اور ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام انہوں نے علیحدہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان انہوں نے علیحدہ دیتی ہے، لیکن جدو اسی اسلامی تعلیم کا مطالعہ کرتا اس وقت سانو پتہ لگ جاندہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز دے نال گئے اور بلاون والے کون نے، کس طرح انہوں نے شہید کیتا گیا، اور تاریخ دے اندر حتیٰ کہ ساڑی سنیہ دی تاریخ نہیں بلکہ انہوں دی تاریخ بھی یا بات دی شاہد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھن والے کوفے والے نے، اور انہوں نے آپ نو بلایا دھوکے نال کہ آؤ اسی تہاڈی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے محمد ابن حنفی اپنے بھائی نو بھیجیا، جا کے پتہ کر کے کہندے جدوں تے گئے انہوں نے کی کام کیتا، انہوں نے بیعت کر لی، یہ آ گئے، بیعت ہو گئی، انہوں نے خط لکھ دیتا جی یہ واقعی ٹھیک ہے، یہ بڑے خیر خواہ ہیں، تسی آ جاؤ، اور حضرت حسین اپنے ساتھیوں لے کے چلے گئے۔ جدوں رستے دے اندر گئے خط ملیا کہ تواڈے بھائی نو انہاں لوگوں نے شہید کر دیتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے نال بلا کے انہاں لوگوں نے کوفیاں نے شہید کیتا اور نہ کسی اور کا لا دیتا۔ یہ انہوں نے بھی لکھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرن والے شام کا کوئی بندہ نہیں بلکہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ کوفے والے، وہ سارے کوفے والے نے۔ میرے بھائیو، آج حضرت حسین دے نا جوتے بڑے بڑے کام ناجائز کیتے جا رہے ہیں، سبیلاں لگائیاں جا رہے ہیں، پانی تقسیم کیتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کی کیتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام کوئی حوالہ اللہ دے قرآن کا، کوئی حوالہ حدیث کا، اور کوئی ایسا حوالہ دنیا کی کتاب کے اندر کوئی دکھا دے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد جڑے لوگ بچ گئے نے، انہاں دے اندر کوئی بچہ ہے، انہاں دے اندر کوئی عورت ہے، انہاں دے اندر کوئی مرد ہے، کیا انہوں نے حضرت حسین دے نام دی سبیل لگائی، پانی پلایا، انہوں نے نیازاں منڈیا؟ میرے بھائیو، سارے کام اسی سارے اپنے پیٹ واسطے کیتے ہیں، شریعت اسلامیہ دے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ سانو کوئی ادھے ساڑھے دعویٰ کیا کہ حضرت حسین دا 10 محرم کے ہوئے جی پانی بند ہویا، یہ گالے نا دعویٰ ہے نا کہ حضرت حسین دا پانی بند ہو گیا، تے جس نو پیار تے محبت ہے وہ 10 محرم نو کے کرے، پانی بندے یا پانی اپنا بند کرے، اپنا بند کرے نا۔ اویس کرنی دے بارے بڑا مشہور ہے نا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر انہوں نے اپنے داند توڑے، مشہور ہے نا واقعہ، لیکن جدو انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس وقت تیرے دسا گے۔ جس بندے نو محبت ہے حضرت حسین دے نال، وہ تے 10 محرم انہوں روزہ رکھے نا، اپنا پانی بند کرے، چے جائے کہ اسی سبیلہ لائیے کہ اسی اور کام کریے۔ میرے بھائیوں، جتنے کام لوگ کرتے ہیں ایک غیر شرعی نے، غیر اسلامی نے، اور خاص اس 10 محرم دے دن دے اندر لوگ قبرستان جاتے ہیں، خاص اس دن دے اندر، یہ بھی شریعت دے اندر ثابت نہیں۔ تو رمضان اپنا جا، روزانہ جا، صبح بھی جا، دوپہر جا، شام جا، کس دن منع کیتا ہے؟ شریعت نے کوئی دن مقرر نہیں کیتا، کوئی ٹائم مقرر نہیں کیتا۔ قبرستان جاؤ، موت یاد آتی ہے، روزانہ جا، صبح جا، دوپہر کو جا، لیکن ایک ٹائم مقرر کر کے، دن مقرر کر کے، وقت مقرر کر کے جانا شریعت اسلامی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی سنن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب